خواتین حضرات کا بہت زیادہ مشکور. بہت شارٹ نوٹس پہ آج آپ کو تکلیف دی ہے کیونکہ آج کی یہ پریس کانفرنس کی میں نے کسی کو اطلاع نہیں دی, نہ پارٹی کو, نہ جو سینئر کلیگز ملنے آ رہے تھے, بلکہ وہ میرے پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے کلپس دیکھے. یہ پریس کانفرنس تو میں معذرت سے کہتا ہوں ایک وبال جان بن گئی میرے لیے. اس لیے میں نے یہ سمجھا کہ پریس کانفرنس کرنی بہت ضروری ہے. میاں شہباز شریف صاحب سمیت جو باقی سینئر وزراء یہاں موجود تھے, انہوں نے مجھ سے گلہ کیا کہ ابھی ہم بیٹھے ہیں, آپ نے پریس کانفرنس اناؤنس کر دی. تو میں نے کہا کہ یہ ساری چیز کا ابتدا ہوئی تھی پریس کانفرنس سے, میں نے اعلان کیا تھا. تو میں کچھ باتیں ضرور کروں گا. میں پہلے واضح کر دوں کہ یہ شاید میری زندگی کی مشکل ترین پریس کانفرنس ہے. میں نے سینکڑوں پریس کانفرنس کی ہیں, مگر جو ایک مجموعی حالات ہیں, میں نے کچھ تھوڑی بہت اپنی بات کرنی ہے, وضاحت کرنی ہے, کیونکہ بہت سی چہمگوئیاں ہوئی, میڈیا کے ذریعے بھی ہوئی ہیں, سیاسی انداز میں بھی ہوئی ہیں, کچھ پارٹی اور آج کل جو ماحول ہے پیناما لیکس کے حوالے سے, اور پھر آخر میں نے جو ملکی صورتحال ہے بہت بریفلی. میں امید کرتا ہوں کہ 5:15 ہیں تو انشاءاللہ 15-20 منٹ میں اپنی بات ختم کروں. میں معذرت سے کہتا ہوں کہ آج میں کوئی سوال نہیں لوں گا. اس کے چند دن بعد آپ سے معاملات ہوں گے, کھلی بات ہوگی انشاءاللہ. جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج سے چند دن پہلے میں نے پریس کانفرنس کا اعلان کیا. اس پریس کانفرنس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو کچھ میں نے کابینہ میں کہا, اور کابینہ کلوز سیشن تھا, صرف وزراء شامل تھے, باقی سرکاری افسران کمرے میں موجود نہیں تھے. مجھے کچھ کہنا پڑا. وہ کیوں کہنا پڑا اس کی وضاحت کل جو رات گئے ایک میں نے پریس ریلیز دی اس میں واضح ہے. میں نے کابینہ کی میٹنگ میں یہ کہا, اور میرے الفاظ ہیں کہ میں کوئی اچھا محسوس نہیں کر رہا, بلکہ میں نے یہ الفاظ کہے کہ میں چھوٹا محسوس کر رہا ہوں یہ باتیں کرتے ہوئے, مگر ایک وقت آتا ہے جب یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں. میں نے یہ سوچا کہ یہ بہت سارے میرے کیبنٹ کولیگز میرے سے 20-20, 25-25 سال جونیئر ہیں, تو یہ کیا سوچیں گے. پر پھر میں نے ساتھ یہ بھی سوچا کہ چلیں دے ول لرن فرام دی ایکسپیرئنس. تو پھر میں نے بہت سی باتیں کی. کچھ باتیں صحیح رپورٹ ہوئیں, بہت ساری باتیں غلط رپورٹ ہوئیں. میں نے 1-2 دفعہ تردید کی, پھر میرے لیے ممکن نہیں تھا. اگر آدھی رپورٹ صحیح تھی, آدھی رپورٹ غلط تھی, تو میں آدھی کا کس طرح تردید اور تصدیق کروں. سو اس ماحول میں نے پریس کانفرنس بلانے کا ارادہ کیا تاکہ ایک تو میں تصدیق کر سکوں اور آپ کے سامنے وہ بات رکھ سکوں جس لیے میں نے کابینہ میں تقریر کی تھی, اور میری اس اظہار خیال کی جو وجہ تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھ سکوں. مگر ان 2-3 دنوں میں عجیب باتیں سننے کو ملی. ایک تو میرے لیے بہت شدید تکلیف کی باعث تھی کہ ناراض چودھری نثار. میں ناراض نہیں ہوں بھائی, میں ناراض نہیں ہوا. یہ میرے لیے ایک الزام ہے, اور پھر ایک مشکل ہے وقت پارٹی پہ, مشکل وقت ہے لیڈرشپ پہ. میں ناراض کیوں ہوں گا. میں نے اپنی 33 سالوں میں اپنی ذات کو ایک طرف رکھا, اور میں نے میاں نواز شریف اور PMLN کے ساتھ اپنی ساری زندگی داؤ پہ لگائی. میں نے کہیں اور مڑ کے نہیں دیکھا. تو میں مشکل وقت میں کیوں منہ موڑوں گا. تو اس لیے میں نے بار بار وضاحت کی کہ میں ناراض نہیں ہوا. میں جو دوست ملنے آئے ان سے بھی کہا اور آپ سے بھی کہتا ہوں
کہ میں تو روز پرائم منسٹر ہاؤس کسی نہ کسی والوں میری وزارت کے حوالے سے بھی اور کسی اور چیز سیاسی معاملات کے آج نہیں 33 سالوں سے میں ہر میٹنگ میں موجود ہوتا ہوں. اچانک 1.5 مہینہ ہوا ہے سینئر ترین جو مشاورت ہوتی ہے اس میں مجھے نہیں بلایا گیا. اچانک اس 1.5 مہینے سے بھی چند دن اوپر ہو گئے ہیں مجھے 3 میٹنگز کے لیے بلایا گیا. نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میٹنگ میں گیا, اگر ناراض ہوتا تو میں نہ جاتا. کیبنٹ میٹنگ میں گیا, ناراض ہوتا تو میں نہ جاتا. پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ میں عرصے دراز سے نہیں جا رہا, سو یہ کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ مجھے کسی میٹنگ میں نہیں بلایا گیا. آپ روز یہ کرتے ہیں, رپورٹ کرتے ہیں مشاورتی میٹنگ ہوئی, مجھے کبھی نہیں بلایا گیا. بن بلائے میں جاتا نہیں ہوں, کبھی نہیں گیا, ابھی نہیں گیا. تو میں نے اس حوالے سے کابینہ میں اظہار خیال کیا تھا, مگر پھر دوست لوگوں کے آگے بات چڑھ گئی. کسی نے کہا کہ جی میں نے ٹرین مس کر دی ہے. بھائی میں نے ٹرین مس نہیں کی, میں کسی آوارہ ٹرین کا سواری نہیں ہوں, میں ہر سٹاپ پہ رکنے والی ٹرین کا سواری نہیں ہوں. میں نے ایک ہی ٹرین, جس دن میں نے سیاست کا آغاز کیا ہے میں ایک ہی ٹرین پہ بیٹھا ہوں, خواہ وہ رکی ہے, خواہ وہ چلی ہے, خواہ اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوئی ہیں یا مشکلات پیدا ہوئی ہیں, میں اسی ٹرین کا سواری ہوں. مشکل ترین حالات بھی اسی ٹرین میں سفر کیا ہے. شیخ رشید صاحب میں کسی اور ٹرین کا سواری نہیں ہوں, آپ کو دوسری ٹرینیں مبارک ہوں اور مجھے اس بحث سے باہر رکھیں. اور بھی لوگوں نے کہا شاید شیخ رشید سے یہ بات سن کے, مگر میں جو کچھ ہوں وہ 33 سال سے ہوں اور مشکل ترین حالات سے ہوں. ہاں میں اندر سے مشکلات یا سازشوں کا شکار رہا. یہ مختلف پارٹیز میں ہوتی ہیں. روز اول سے ظاہر ہے میری پارٹی لیڈرشپ سے قربت بھی تھی اور میں ذرا ضرورت سے زیادہ منہ پہ بات کرنے کا بھی عادی تھا. اس وجہ سے اور زیادہ مخالفتیں پیدا ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بہت گناہگار شخص ہوں, مگر کوشش کی ہے کہ سیدھا راستہ چلوں. تو پارٹی کے اندر میرے مخالفین کے سامنے اور تو کوئی چیز شاید نہیں ہوتی تھی. وہ ایک الزام 85 سے لے کر آج تک لگاتے آئے. میں اس پہ اظہار خیال کروں گا کسی اور انداز سے, کیونکہ آج بھی اب ادھر آتے ہوئے بھی میاں شہباز شریف صاحب, اسحاق ڈار صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب یہاں موجود تھے, اور بھی آئے, میں نام نہیں, مگر وہ بضد تھے کہ میں آج ہی پریس کانفرنس نہ کروں. تو میں نے کہا تھا اب میں نے اعلان کر دیا ہے, میں نے ضرور کروں گا. میں نے ان سے وعدہ کیا اور دوستی کا مجھ پہ بہت بوجھ ہے, بلکہ اگر میں کہوں کہ دوستی کا مجھ پہ جبر ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. تو میں نے کہا کہ ایک خاص دائرے میں یہ بات رکھوں گا, مگر بات میں نے ضرور کرنی ہے. میں جو اتوار کو اور سوموار کو میٹنگ بلائی, پریس کانفرنس بلائی تھی, اس میں صرف وضاحت نہیں کرنی تھی. میں نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا تھا اور اس کا میں نے اعلان کرنا تھا. بڑی شارٹ وہ پریس بریفنگ ہونی تھی اور وہ عین مطابق ہے جس قسم کے آپ تجزیے کر رہے تھے. اب ایک شخص جس نے اپنے زندگی کے 33 سال ایک جماعت کو دیے, وہ اتنے ایکسٹریم اور مشکل صورتحال میں, مجھے ایک بہت بڑی مشکل تھی کہ مجھے اس پارٹی سے پیار ہے. اس پارٹی کو میاں نواز شریف نے اپنی محنت سے, اپنی ثابت قدمی سے قائم کیا, مگر اس کے ساتھ اور دوست بھی تھے اور اس میں میں بھی شامل تھا. اس پارٹی کو ایک ایک اینٹ رکھ کے ہم نے قائم دائم کیا اللہ تعالیٰ کے کرم سے. سب سے بڑا کردار کوئی شک و شبے سے بالا تر میاں نواز شریف کا تھا.
مگر چند اور دوست بھی تھے، اور مجھے اس بات پہ اگر فخر نہیں تو اطمینان ہے کہ میں ان میں سے آگے والے اگلی صفوں میں کھڑا ہونے والا تھا۔ میں نے اس دن کابینہ میں بھی کہا اور آج آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں، آج جب میں دائیں بائیں دیکھتا ہوں تو سن 1985 میں جو سینئر ترین پارٹی ہائرارکی کے لوگ میاں نواز شریف کے ساتھ تھے اور جنہوں نے یہ پارٹی قائم دائم کرنے میں میاں نواز شریف کی مدد کی، اس میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، یا اکثر چھوڑ گئے ہیں، چند دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، سوری پارٹی کو چھوڑ گئے اور کچھ اس جہان کو چھوڑ گئے۔ 85 سے میں بڑا سوچ کے دیکھتا ہوں، ایک ایم این اے رانا تنویر، مگر وہ پارٹی ہائرارکی میں نہیں تھے، وہ 85 سے آ رہے ہیں، سینئر ترین پارٹی